اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہان کا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم چلا ہمیں راہ سیدھی. صراط الذین انعمت علیہم راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نہ ہوا. ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن پاک کے درس کے سلسلہ میں اللہ رب العزت کی اس پاک کتاب کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. اس سورت کی ان آیات کی بقدر ضرورت تشریح آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے. دو مسئلے اس سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بھی یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے میں نے اس سورہ فاتحہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کے مختلف نام ہیں. ان ناموں میں سے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاح. صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام بھی سورۃ الصلاح اس وجہ سے پڑا کہ یہ نماز کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ نماز کے اندر اس سورت کے پڑھنے کا درجہ مرتبہ اور مقام کیا ہے. اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نمازی کے لیے نماز کی رکعتوں کے اندر قرآن پاک کی قرأت جہاں کہیں سی بھی ہو جتنی بھی ہو یہ تو فرض ہے. جس طریقے سے نماز کے اندر کچھ اور چیزیں فرائض میں داخل ہیں، کچھ واجبات ہیں،
کچھ مستحبات ہیں، ان فرائض میں قیام یہ ایک رکن بھی ہے نماز کا، یہ فرض بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ابتدا میں کہی جاتی ہے، اگرچہ اس کے متعلق اختلاف ہے کہ بعض حضرات نے اسے شرط قرار دیا اور بعض حضرات اس کو بھی فرض کے درجے میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی قیام نماز کے اندر یہ فرض ہے، رکوع، سجدہ اور آخری قعدہ یہ نماز کے فرائض ہیں۔ اور فرائض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نماز کے اندر رہ جاتی ہے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے اور وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کو لوٹانا، دہرانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان فرائض کے اندر جہاں قیام، رکوع، سجدہ، آخری قعدہ یہ فرائض ہیں، ایسے ہی قراءت قرآن مطلقاً یہ بھی قرآن پاک کی کسی آیت کا، کچھ آیات کا پڑھ لینا، کم سے کم 3 آیات کا پڑھنا، یہ نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی آیت ہے، وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان لگے وہ تم پڑھا کرو۔ نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا۔ اس میں مطلق قرات کو فرض رکھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن پاک کے کسی حصے سے بھی قرات کر لینا، اس سے معلوم ہوا کہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر، انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور نماز انہوں نے جلدی جلدی ادا کی، جلدی جلدی قیام، رکوع، سجدہ کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی لوٹ گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی جیسے انہیں آتا تھا نماز پڑھنا، پھر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، لوٹ جا، جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس کیا تو وہ آ کر دوبارہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی، میں تو اسی طرح نماز پڑھنا جانتا ہوں، آپ مجھے پھر نماز کا طریقہ سکھا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو اس روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم استقبل القبلۃ فکبر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کر تو پہلے نمبر پر تو قبلہ رخ ہو جا، رخ تیرا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے، تکبیر تحریمہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، جہاں کہیں سے تجھے قرآن آسان لگتا ہے وہ تو پھر اس رکعت کے اندر پڑھ لیا کر۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، مطلقاً قرات جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوگی، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی نماز کے اندر فرض ہوتا تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر اس صحابی کو بیان فرماتے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھ، لیکن سورہ فاتحہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ جی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ میں ابھی ذکر کروں گا اس کا، آپ میری گفتگو مکمل سن لیں، تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس چیز کا۔ ابھی تو ابتدائی بات میں ذکر کر رہا ہوں، آپ پوری گفتگو سن لیں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو اشکال کر لیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں
کہ مطلقاً قرات قرآن جو ہے یہ ہے فرض۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے نا یہ کوئی فرض کا درجہ نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں کہیں سے تمہیں قرآن آسان لگے وہاں سے تم پڑھ لیا کرو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان میں نے ذکر کیا کہ وہ صحابی آئے، ان کی نماز جلدی جلدی کی نماز تھی، تو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قبلہ رخ ہو جا، پھر تکبیر تحریمہ کہیں، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثم اقرأ بما تیسر معاک من القرآن، یہ الفاظ ہیں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قرآن میں سے جہاں کہیں سے بھی تجھے آسان لگتا ہے وہ تو نماز کے اندر پڑھ لیا کر۔ یہ الفاظ ایک تو واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا، فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اس صحابی کو سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا حکم فرماتے۔ پہلی بات۔ دوسری بات آپ حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ کا پھر مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ان حدیث سے اور اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ فرض نہیں ہے۔ البتہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے۔ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے، جو شخص من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، یہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پڑھے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ خداج کا لفظ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فہی خداج۔ خداج کا معنی ہوتا ہے ناقص ہونا۔ اب ظاہر ہے اگر سورہ فاتحہ فرض کا درجہ رکھتی تو پھر تو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، یہ نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ تو اس سے پتہ چلا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً قرات تو نماز کے اندر یہ فرض ہے، البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا درجہ واجب کا ہے، فرض کا درجہ نہیں ہے۔ فرض مطلقاً قرات ہے، جہاں کہیں سے بھی ہو سکے قرآن پاک میں سے پڑھ لو، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اور ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے، نماز کی اس کے اندر وہ واجب کے رہ جانے کی تلافی اور ازالہ ہو جاتا ہے، نماز اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے۔ اب یہ بات تو میں نے ابتداءً میں عرض کی کہ ایک ہے مطلقاً قرات کا فرض ہونا، اور دوسری چیز ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہونا۔ یہ 2 چیزیں آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ سمجھیں کہ نمازیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نمازی ہوتا ہے اکیلا نماز پڑھنے والا، دوسرا وہ ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اور تیسری نمازی کی قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مقتدی، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 3 نمازیوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اب الگ الگ مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ انفرادی نماز پڑھنے والا اکیلا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، یا امام ہے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اگر فرض ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر، اور اس کے ساتھ آگے سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں واجب کے درجے میں ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ رہ جائے گی واجب رہ جائے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی آگے دوسری سورت ساتھ نہ ملائی پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو پھر بھی واجب رہ گیا۔ اور واجب کا ازالہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ سہو کے ساتھ تلافی اس کی ہو سکتی ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ امام کے لیے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ جہاں تک معاملہ ہے مقتدی کا، جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے قرات نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، اگرچہ ائمہ کا اس میں اختلاف موجود ہے،
اور دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اگر جہری نماز ہو جس میں امام قرات اونچی آواز سے کر رہا ہے، تو یہ دو حضرات فرماتے ہیں اس میں مقتدی کا پیچھے قرات کرنا یہ مکروہ ہے، مقتدی پیچھے قرات نہیں کر سکتا، اس کو خاموش رہنا ہے۔ اور اگر نماز ہو سری، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہے جس میں قرات اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، تو امام مالک رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پیچھے پڑھ لینا مستحب ہے۔ اور مستحب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب اس کو کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی، ان دو حضرات کے نزدیک بھی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا کوئی فرض اور فرض کا درجہ نہیں رکھتا کہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز ہی نہ ہوتی ہو۔ یہ مسئلہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس چیز کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پیچھے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ائمہ کا اختلاف تو ہے، لیکن اماموں میں سے کوئی امام بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا، وہ فرماتے تھے کہ جہری نماز میں تو امام کے پیچھے قرات نہیں، البتہ سری نماز میں وہ ضروری قرار دیتے تھے کہ نماز اگر سری ہو، ظہر و عصر کی نماز ہو، تو اس میں مقتدی کے لیے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول تھا۔ دوسرا قول جو بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا تھا، جو امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الام کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، وہاں انہوں نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اس میں انہوں نے وہاں جا کر لکھ دیا، فرمایا کہ اگر کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول آ گیا۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا آ جائے تو امام صاحب رحمہ اللہ سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، کہ پہلے تو دیکھا جائے قرآن پاک کے اندر اس مسئلے کا حل کیا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر قرآن پاک کا اندر جو مسئلے کا حل ہو اس کے بعد پھر حدیث پاک کو دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ حدیث پاک کے اندر اس کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق کیا ارشاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی آیت کچھ اور بتلا رہی ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر تذکرہ کچھ ایسا آ رہا ہوتا ہے جو بظاہر آپس میں ٹکراؤ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پاک سے کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے کچھ اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسا قول اختیار فرماتے ہیں کہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں ایسی کوئی صورت آ جاتی ہے کہ تطبیق ان کی آپس میں نہیں ہو سکتی، ان کو جوڑا نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے پھر پہلا درجہ اللہ کی کتاب کا ہے اور دوسرا درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ پھر پہلے نمبر پر قرآن کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر حدیث اس کے مقابلے میں اس طرح کی آئی ہوئی ہے کہ تعارض آ رہا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے، تو حدیث پاک کے اندر تعویل کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے اندر تعویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کے اندر تعویل تو نہیں کی جا سکتی۔ تو جہاں تک مقتدی کا معاملہ ہے، مقتدی کے لیے اب پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں، امام صاحب رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر قرآن کو سنو اور تم خاموش رہو۔ دو لفظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ایک تو کان لگا کر سنو اور دوسرا یہ کہ خاموش رہو۔ اب یہ دو حکم کیوں دیے؟ صرف اتنا کہہ دیا جاتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم کان لگا کر سنو، تبھی معاملہ حل ہو جاتا۔ اور صرف اگر اس چیز کا تذکرہ کر دیا جاتا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، مسئلہ تب بھی حل ہو سکتا تھا۔ لیکن دو لفظ اللہ رب العزت نے کیوں لائے ہیں؟ یہ گہرائی ہے نا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا فہم نصیب کیا ہوتا ہے، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے مسئلے کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے مسئلے کا حل تلاش کیا، فرمایا کہ دیکھو نمازیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک نماز ہوتی ہے جہرن، جس میں قرات اونچی آواز سے امام کر رہا ہوتا ہے،
اور ایک قراءت نماز وہ ہوتی ہے جس میں قراءت سری ہوتی ہے، امام آہستہ آواز سے قراءت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو لفظ کیوں لائے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یعنی اونچی آواز سے قراءت کی جا رہی ہو، جہری نمازیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر اسے سنو، کان لگا کر سنو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، قراءت کیا کر رہا ہے، تم نے توجہ اپنی ساری اس کی طرف رکھنی۔ اور اگر نماز ہو دوسری قسم کی جس میں آواز اونچی نہیں ہوتی، امام قراءت آہستہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے دوسرا لفظ لایا کہ فَاسْتَمِعُوا کے بعد فَأَنصِتُوا، کہ اگر امام اونچی آواز سے قراءت نہیں کر رہا تب بھی مقتدیوں کو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، ان کا فریضہ ہے خاموش رہنا۔ فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ یہ خود اللہ رب العزت نے دو لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دی۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت اتری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن فہمی کی دعا دی تھی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے قرآن کا فہم نصیب کرے، اسی لیے ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کے متعلق کہ انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت جو اتری تھی یہ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ نماز کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو خطبہ کے بارے میں ذکر ہے کہ خطبہ میں جب امام کوئی قرات کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تو تمہیں خاموش رہنے کا حکم ہے، تم خاموش رہو اور کان لگا کر اسے سنتے رہو۔ لوگ اس کو اس پر معمول کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، وہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ جو قرآن پاک کی آیت اتری تھی یہ نماز کے بارے میں اتری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے قرات کی آواز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں، وہ صحابی ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے متعلق مجھے علم ہے کہ کہاں پہ اتری ہے اور کس موقع پر اتری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا فہم نصیب فرمایا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے نماز پڑھا رہے ہیں، اب پیچھے مقتدی اونچی آواز سے کسی نے پیچھے قرات کی اور قرات کی آواز ان کے کانوں کے اندر پڑ گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، سلام پھیرا نا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی، تم اللہ کی کتاب کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر اس قرآن کو سنو، خاموش رہو جیسے اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس مسئلے کے اندر دیکھا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے ہمیں پتہ چلا کہ مقتدی کو پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک حدیث پاک کا معاملہ ہے تو حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو فرمایا کہ جب وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ اب کتنا واضح فرمان ہے اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کر رہا ہو تو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم پیچھے خاموش رہا کرو۔ یہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آ گیا اس کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح فرمان موجود ہے، اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کتنا واضح فرمان ہے۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امام موجود ہو تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقتدی کو حکماً خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاری بتلا دیا، امام حقیقتاً قرات کر رہا ہے اور مقتدی حقیقتاً تو قرات نہیں کر رہا، لیکن حکماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی قاری بن چکا ہے، اس کی قرات ہو چکی ہے۔ جب مقتدی کی قرات ہو چکی ہے اب پھر مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تیسری دلیل سنیں، ایک فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے، ایک آدمی آتا ہے نماز کے اندر ایسے وقت میں شامل ہے، ایسے وقت میں شامل ہوتا ہے جب امام رکوع میں ہوتا ہے۔ اب رکوع میں آ کر جو شخص شامل ہو جاتا ہے اس کی وہ رکعت ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کی وہ رکعت ادا ہوگی نا، جو امام کے ساتھ آ کر رکوع میں شامل ہوگی۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک الامام فی الرکوع من ادرک الرکوع مع الامام فقد ادرک الرکعۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے رکوع میں آ کر جب ایک شخص ملا ہے تو اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی نا پیچھے، جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ معلوم ہوا نا کہ اس کو نماز پڑھنے سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل آپ دیکھیں، جب اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دیا تھا کہ تم میری جگہ امامت کرو، آخری بیماری چل رہی تھی اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا، دو آدمیوں کے سہارے سے اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ جب نماز کے اندر پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ ظاہر ہے پیغمبر آ جائیں تو پھر صحابی تو مصلی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی کے اوپر تشریف لے گئے، اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے سیدنا صدیق اکبر نے قرات چھوڑی تھی۔ اب سورہ فاتحہ تو پڑھی جا چکی تھی، آگے قرات چل رہی تھی۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ سے قرات کو شروع فرما دیا جس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر پیچھے ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اس رکعت کے اندر، اس نماز کے اندر، اور اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی نا، قرات کو وہاں سے شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ سارے دلائل اس بات کے اوپر واضح طور پر دلائل ہیں، اس اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ مقتدی کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ قرات کا نہیں ہوتا، قرات امام کے لیے ہوتی ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عام طور پر لوگ اسی چیز کو دلیل بھی بناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اب یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن تتبع کیا جائے نا، تلاش کیا جائے نا تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو کشادہ کر کے دیکھے نا، ہر چیز کے دلائل ہوتے ہیں اور ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم اسی وجہ سے تو نہیں کہلائے نا، وہ امام اعظم اسی وجہ سے بنے کہ انہوں نے ہر چیز کو تلاش کی ہے۔ فرمایا کہ یہ بخاری کی جو روایت ہے نا اس کے اندر الفاظ پورے نہیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر صرف اتنے الفاظ آتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کو اگر صحیح مسلم کے اندر اگر آ کر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کے اندر یہی روایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ وہاں الفاظ یہ موجود ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کے ساتھ آگے کوئی سورت نہیں ملائی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب دونوں چیزوں کا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب جو لوگ سورہ فاتحہ کے ہی صرف پڑھنے کے اوپر زور دیتے ہیں تو پھر باقی صورتوں کے پڑھنے پر زور کیوں نہیں دیتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقی صورتوں کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کے ساتھ آگے کوئی اور صورت نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اب ان صورتوں کے متعلق وہ بھی زور نہیں دیتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ کے متعلق زور دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس روایت کو نقل کرنے والے جو روات ہیں راوی، ان میں ایک راوی ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرمایا کرتے تھے اس حدیث پاک کے بارے میں کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، الفاظ کا اختلاف ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ جو اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی تھے وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کے ساتھ آگے سورت نہیں ملائی اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔
معلوم ہوا کہ یہ مقتدی کے بارے میں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو اکیلا پڑھنے والا نمازی جو ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو حکم اس کا ہے امام کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، لیکن جو مقتدی ہوتا ہے امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے احکام اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمائے ہیں۔ یہ کوئی ضد اور عناد کی بات نہیں ہوتی، مسئلے کی بات ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے چونکہ انہوں نے دلائل کے اندر غور و فکر کیا، اور ان دلائل کی روشنی میں امام صاحب رحمہ اللہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ مقتدی کا فریضہ قرات کا نہیں ہوتا، مقتدی نے پیچھے خاموش رہنا ہوتا ہے، کیونکہ امام کی قرات اس سے مقتدی کی قرات ادا ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ ایک دوسرا مسئلہ، یہاں پر سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے تو آپ حضرات پڑھتے ہیں آخر میں آمین۔ آمین پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اور یہ آمین پڑھنے کا حکم دیا، یہ مستحب ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آمین اس کے آخر میں پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن یہ آمین سورہ فاتحہ کا یا قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے تو قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔ جو چیز اگر قرآن کا حصہ ہو یا سورت کا حصہ ہو وہ تو سورت کے اندر یا قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آمین حصہ نہیں ہے، اس لیے لکھا ہوا موجود نہیں۔ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہا کرو، لیکن اب آمین کو کہنا کس انداز کے اندر ہے؟ اونچی آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر دونوں تذکرے آتے ہیں، اونچی آواز سے بھی آمین کہنے کا تذکرہ آتا ہے، آہستہ آواز سے بھی کہنے کا تذکرہ آتا ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ آواز سے کہنا یہ اولا ہے۔ اور یہ کیوں فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ؟ کہ دیکھو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر آیا ہے کہ الآمین الدعا، آمین نام ہے دعا کا، کیونکہ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب لی، یا اللہ یہ جو ہم نے اس سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگی ہے نا، یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ آمین کا معنی یہ ہوتا ہے دعا ہمارے حق میں قبول فرما، تو آمین دعا ہے۔ اور دعا کے متعلق اب دیکھیں امام صاحب رحمہ اللہ کا غور و فکر کا انداز۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آمین کو چونکہ دعا کہا گیا ہے، اور دعا کے آداب اللہ نے قرآن کے اندر خود بتلائے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب اپنے رب سے دعا کرو نا، اپنے رب سے مانگنے لگو، دو چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ عاجزی ہو، عاجزی سے اللہ سے مانگو، اور دوسرا یہ کہ چپ کے اللہ سے مانگو، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دعا کا ادب بتلایا ہے نبی علیہ السلام، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے خود مانگنے کا حکم بھی دیا، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور کس انداز کے ساتھ مانگنا ہے وہ بھی اللہ نے بتلا دیا، آداب بھی سکھا دیے کہ مانگنے کا یہ ادب ہے، آہستہ آواز سے مجھ سے مانگا کرو۔ اس لیے اس آیت کو دیکھتے ہوئے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آمین کو اس سورہ فاتحہ کے آخر میں آہستہ کہنا یہ زیادہ اولا ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولضالین پڑھا نا، آمین کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو حدیث پاک کے اندر الفاظ آتے ہیں اخفا بہا صوتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آواز کو پست کیا ہے۔ اب جن روایات کے اندر اونچی آواز سے آمین کہنے کا تذکرہ آتا ہے تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تعلیم پر محمول ہے، سکھانے کے لیے۔ بعض اوقات اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے اونچی آواز میں ذکر کر دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مقام پر یہ کہنا ہے۔ اب دیکھیں زور کی نماز میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے، آہستہ آواز سے نا، زور کی نماز میں قرات آہستہ آواز سے ہوتی ہے، لیکن روایت کے اندر موجود ہے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زور کی نماز پڑھائی اور اس میں قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے کی۔ کیوں آواز سے اونچی کی؟ تاکہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلانا چاہتے تھے کہ میں اس نماز کے اندر یہ صورتیں پڑھتا ہوں۔ یہ تعلیم پر معمول تھا، سکھانے پر معمول تھا، بتلانے کے لیے کہ اس رکعت کے اندر نماز کی ان رکعتوں کے اندر اور کی نماز میں یہ قرات کر رہا ہوتا ہوں، یہ سکھانے پر معمول ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تعلیم پر معمول ہوتی ہیں۔ اگر آمین اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے کہا بھی ہے تو وہ صحابہ کی تعلیم کے لیے تھا کہ اس مقام پر جب امام ولضالین کہہ دے تو تمہیں آمین کہنے کا حکم ہے، تم آمین کہا کرو۔ امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہا کرو، اور فرشتے بھی اس وقت میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اونچی آواز سے کہا، بعد میں جب صحابہ نے سیکھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر اپنی آواز کو پست کر لیا، اور آخری نمازوں میں خلفائے راشدین کی نمازوں میں کہیں بھی اونچی آواز سے تذکرہ نہیں ملتا۔ خلفائے راشدین نے بھی جو نمازیں پڑھائی ہیں ان کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آمین انہوں نے کہا ہے تو آہستہ آواز سے کہا ہے۔ یہ دو مسئلے یاد رکھنے کے تھے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کی توفیق۔